بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد فقد قال المصنف شیخ الاسلام امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فی کتاب التوحید باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب۔ احباب گرامی قدر، ہمارا ہر سوموار کو ہونے والا کتاب التوحید پر مبنی یہ آج چوتھا درس ہے، اور اس چوتھے درس میں کتاب کا تیسرا باب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اس باب کا عنوان شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ذکر فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس باب کا عنوان اور اس میں جو وہ ایک تشویق کر رہے ہیں، ہمیں شوق دلانا چاہتے ہیں توحید کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صحیح معنوں میں توحید پر عمل پیرا ہو جائے، وہ شخص جنت میں نہ صرف داخل ہوگا بلکہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ برکات ہیں توحید کی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو کما حقہ اپنائیں، جیسے توحید کو اپنائے جانے کا حق ہے۔ اور توحید کو جو اپنائے جانے کا حق ہے وہ ہے توحید کی تہذیب کرنا اور اس کا تصفیہ کرنا۔ تہذیب اور تصفیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام امور جو کہ توحید پر آلائشوں کی مانند چڑھ جاتے ہیں، ان سے اپنی توحید کو صاف ستھرا کرنا اور کر کے رکھنا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور ہر قسم کے شرک، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ان دونوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے ساتھ، اسی طرح بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ، وہ بدعات اعتقادی ہوں یا عملی ہوں، اسی طرح ہر قسم کے معاصی اور گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے اور بچانے کی فکر کرنے کے ساتھ انسان اپنی توحید کو کما حقہ اپنا سکتا ہے، یعنی جیسے اس توحید کو اپنائے جانے کا حق ہے۔ تو تین چیزوں سے اپنے آپ کو جو انسان بچاتا ہے وہ کما حقہ توحید کو اپنانے والا بنتا ہے۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچانا۔ شرک اکبر جو کہ توحید کی اصل کے ہی مناقض ہے، اصل توحید کو ہی ختم کر دینے والا ہے، یعنی توحید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا شرک اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اور اللہ رب العزت کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا وغیرہ، یہ شرک اکبر ہیں۔ ان کے ساتھ تو انسان کے اندر سے مکمل طور پہ توحید ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے آپ کسی پودے کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکیں، بالکل ختم۔ یعنی ایک یہ ہے
کہ آپ کسی پودے کا کوئی پھل اتار لیں، اس کی کوئی ٹہنی کاٹ دیں، اس کے تنے کو آدھا کاٹ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو موجود ہی رہتا ہے نا، اس میں نقص ضرور باقی ہوا ہے لیکن وہ سرے سے ختم نہیں ہوا۔ شرک اکبر ایسی لعنت ہے کہ جو انسان کی توحید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس لیے کما حقہ توحید کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو شرک اکبر سے بچائے، اور صرف شرک اکبر سے بچانے کے ساتھ ہی انسان کما حقہ توحید نہیں اپنا سکتا جب تک وہ شرک اصغر سے بھی اپنے آپ کو نہ بچائے۔ شرک اصغر یعنی وہ امور جو کہ شرکیہ ہیں لیکن ان کی موجودگی میں انسان کی توحید سرے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اگر انسان ان امور کے اوپر اصرار کرے، ڈھٹائی اختیار کرے، تو یہ شرک اصغر انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ بہرحال شرک اصغر کمال توحید کے منافی ہے، یعنی شرک اصغر کی موجودگی میں انسان کی توحید وہ باکمال نہیں ہو سکتی، اس میں نقص موجود ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ کتاب میں تفصیل سے آئیں گی، لیکن ان کو اجمالی طور پہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کرنا مقصود ہے باب کی مناسبت سے، تاکہ ہم کما حقہ توحید کو اپنانے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، ہاں، اور اللہ سے ہم دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اللہ سے توفیق کا سوال بھی کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت سے پر امید بھی ہیں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گا۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، اپنے آپ کو شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح بدعات کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا پسندیدہ دین اپنے محبوب اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا فرمایا، اس میں دخل اندازی کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان طریقوں سے بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے، یہ بدعات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ان بدعات کی موجودگی میں آپ کامل نہیں اپنے اندر اس کو رکھ سکتے۔ اپنی توحید کو باکمال بنانے کے لیے ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بدعات اعتقادی بھی ہوتی ہیں، یعنی عقیدے کی بدعات، اور بدعات عملی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف فلاں عمل بدعت ہے، لیکن بہت سے عقائد ایسے ہیں جو کہ بدعات پر مبنی ہیں، بدعتی عقیدے ہیں، ان سے بھی انسان کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان بدعات سے جو کہ عقیدے کی بدعات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہمارے بھائی جو عملی بدعت سے تو محفوظ ہوتے ہیں لیکن اعتقادی بدعت سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، اور اعتقادی گمراہیوں میں اپنے آپ کو وہ دھکیل دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری چیز معاصی سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ یہ جو گناہ ہیں یہ بھی انسان کی توحید کے کمال کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، مانع ہوتے ہیں، اور انسان کی توحید کو گدلا کر دیتے ہیں، اور توحید کے نتیجے میں جو ملنے والی برکات ہیں ان کی راہ میں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کما حقہ توحید اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ ہاں، بتقاضۂ بشریت انسان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان فوری توبہ کرے، اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ اور ہماری زندگی میں ہم سے گناہ بے شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، لیکن یہ ضرور آپ کی اور میری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے اوپر ہم ڈھٹائی اختیار کیے ہوئے ہوں، ہم تسلسل کے ساتھ وہ کرتے چلے جا رہے ہوں، سالوں گزر گئے ہم اس گناہ کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اصرار کیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کی، اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم کیا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن پھر ہو گیا، پھر اللہ سے توبہ کر لیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لیں، لیکن اس کے اوپر ڈٹے رہنا اور کبھی معافی نہ مانگنا،
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ ایسا کرنے والا انسان وہ موحد تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ انسان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں ہمیں سمجھانا چاہیے، اور اپنے اس عنوان کو انہوں نے چند آیات شریفہ اور ایک حدیث مبارک سے مزین کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ جس آیت شریفہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ایک عظیم الشان شخصیت اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان الفاظ کے ساتھ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسوئی اللہ ہی کے لیے اختیار کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کی 4 خوبیاں اس آیت شریفہ میں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1، وہ امت تھے، مراد اس سے کہ وہ قدوہ تھے، اپنے معاشرے میں وہ فرد وحید تھے جو توحید پر قائم تھے، اور لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے جن کو دیکھ کر کوئی انسان توحید کو اپنا سکتا تھا۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت۔ اور دوسری خاصیت وہ کیا تھی؟ قانتا للہ، مکمل طور پہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کبھی بھی آزمایا وہ ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا اسی آگے چل کے چند آیات کے بعد، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد یہ کہا ہو کہ میں نہیں کر سکتا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، اور اس قسم کے لیت و لال سے انہوں نے کبھی کام نہیں لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں فرما بردار ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری صفت اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی کہ وہ حنیف تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائی اور پھر کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کمال توحید اور تحقیق توحید کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی مکمل امیدیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ ہوں۔ ایسا کمال توکل وہ انسان کے اندر ہو کہ اس کا دل پھر کسی مخلوق کی طرف نہ التفات کرے، کسی بھی معاملے میں مخلوق کی طرف اس کا دل نہ مائل ہو، اور نہ ہی وہ کسی سے اللہ کے سوا سوال کرے، نہ زبان مقال سے نہ زبان حال سے، یعنی نہ زبان سے یہ کہے کہ تو مجھے یہ دے دے، اور نہ ہی وہ زبان حال سے یعنی ایسی شکل و صورت بنا کے، ایسی اپنی کیفیت ظاہر کر کے کہ اس لیے کرے کہ لوگ مجھے دے دیں، یا لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو جائے، وہ میرے اوپر خرچ کریں۔ یہ کمال توحید کے لیے ضروری ہے، اور یہ حنیفیت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کسی بھی قسم کا شرک، وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ جس آیت شریفہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے اہل توحید وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے، نہ شرک اکبر کرتے ہیں، نہ شرک اصغر کرتے ہیں، نہ شرک جلی کرتے ہیں، نہ شرک خفی کرتے ہیں،
نہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ لوگوں کی طرف سے داد وصول کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، بلکہ جو بھی کرتے ہیں ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور ان کے عمل کا طریقہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ بدعات سے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ اعتقادی بدعات سے، عملی بدعات سے اور معاصی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس کے بعد وہ ایک حدیث مبارک ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عن حسین بن عبد الرحمن قال كنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة۔ حسین بن عبد الرحمن سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں محدث سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی مجلس میں موجود تھا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے یہ پوچھا، ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، گزشتہ رات جو آسمان سے تارا ٹوٹا تھا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ فقلت انا، تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ اے استاد محترم میں نے دیکھا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی، یہ بڑی معنویت کی حامل ہے، ساتھ ہی کہنے لگے ثم قلت، پھر میں نے کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت، کہنے لگے کہ اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ رات کو کس نے تارا دیکھا ہے، اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نے رات کو تارا دیکھا ہے اس کا مطلب وہ رات کو جاگ رہا ہوگا تبھی تو دیکھا ہے نا۔ اب جب وہ رات کو جاگ رہا ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں جاگ رہا ہوگا۔ اب میرے یہ کہنے کی بنا پر کہ میں نے رات کو تارا دیکھا ہے، کوئی یہ سمجھ لے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں نے رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں، اسی لیے رات کو جب تارا ٹوٹا تو میں دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اپنی وضاحت کر دی، حالانکہ کسی نے کہا نہیں، لیکن کسی کے دل میں ان کی اس تعریف کا احتمال ہو سکتا تھا کہ جو عمل انہوں نے کیا نہیں، جو عمل انہوں نے کیا نہیں، یعنی ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے القاب سے نوازا جائے، ہماری وہ خوبیاں بھی بیان کی جائیں جن کی ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ ہم اپنے تئیں اپنی تعریف کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور جھوٹی تعریفیں جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں بھی نہیں، وہ جب ہمارے متعلق بیان کی جا رہی ہوں ہم پھولے نہیں سماتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے اسلاف کو دیکھیے کہ وہ اپنے متعلق کتنا محتاط تھے، کہ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ استاد محترم اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز کے لیے جاگا ہوا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں نے نماز پڑھی تھی اس لیے میں رات کو جاگا ہوا تھا، بلکہ میرے جاگنے کا مقصد یہ تھا مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا، مجھے کسی جانور نے، کسی بچھو وغیرہ نے ڈس لیا تھا، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اب بات کہیں اور نکل گئی، سوال سے سوال دوسرا نکل گیا، تو استاد محترم نے پوچھا فما صنعت، اچھا اگر آپ کو کسی جانور نے ڈسا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے اپنا علاج کیا کیا؟ قلت ارتقیت، کہنے لگے کہ میں نے پھر دم کیا تھا، میں نے رقیہ کیا تھا۔ اچھا پھر استاد محترم پوچھنے لگے فما حملک علی ذلک، آپ کو یہ دم کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اللہ اکبر، یہ ہے اسلاف کا منہج کہ آپ نے ایک کام کیا ہے تو اس کام کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے کسی جانور نے ڈسا اور میں نے علاج کے لیے دم کیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بتائیے۔ اب یہی دیکھیے آپ انداز، یہ بالکل آج کے دور میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے یہ اہل الحدیث کا منہج ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے وہ پوچھتے بھئی محترم اس کی دلیل کیا ہے؟ آج آپ کو اہل حدیث کے سوا کوئی یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ تو یہ دیکھیے آپ کی نسبت کن شخصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تب سے ہے، اہل حدیث تب سے ہیں جب سے حدیث ہے، اور حدیث کب سے ہے؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، تب سے حدیث ہے اور تب سے اہل حدیث ہیں، اور یہ اہل حدیث ہی تو ہیں
جو پوچھ رہے ہیں کہ استاد محترم کہ بتائیے آپ کو اس چیز کے اوپر کس نے ابھارا یا آپ نے کام کیوں کیا؟ قلت، اب پھر جواب میں کیا ہے، جیسا کہ آج کسی سے پوچھا جب اس کی دلیل کیا ہے، وہ جواب میں کوئی حدیث بیان کرے یا قرآن حکیم کی آیت بیان کرے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی عمل کرنا چاہیے۔ اب شاگرد جواب دے رہے ہیں میرے ایسا عمل کرنے کی دلیل وہ حدیث حدثناہ الشعبی، ایک حدیث ہے جو ہمیں امام شعبی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ قال وما حدثکم، تو استاد محترم پوچھنے لگے کہ وہ کون سی حدیث ہے، ہمیں بھی سناؤ۔ قلت، میں نے کہا، اب پھر آگے انہوں نے اس کو سند کے ساتھ بیان کیا، حدثنا عن بریدۃ بن الحصیب انہ قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، بریدہ بن حصیب سے انہوں نے یہ روایت کی کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ رقیہ صحیح معنوں میں اگر نافع ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، تو وہ نظر لگ جانے اور کسی جانور کے ڈس لینے کی بنا پہ ہوتا ہے، یعنی نظر کے لگنے کے اوپر رقیہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین علاج ہے۔ اسی طرح کسی جانور کے ڈس لیے جانے کی بنا پر بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ پھر استاد محترم نے ان کی تحسین فرمائی اور ساتھ میں خود بھی ایک حدیث سنا دی۔ کہتے ہیں قال احسن من انتہا الی ما سمع، اس انسان نے بہت اچھا کیا کہ جو اس پہ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس بات کے اوپر جو اس نے سنی تھی، یعنی جو اس نے علم حاصل کیا تھا، جو حدیث سنی تھی اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، قائم ہو گیا، اس نے بہت اچھا کیا۔ ولیکن، لیکن ایک حدیث ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حدیث یہ سنانے والے ہیں یہ اس حدیث کے منافی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ قرآن حکیم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہوں، پورا ذخیرہ حدیث، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کے معارض اور مناقض نہیں ہے۔ ہماری سمجھ سوچ وہ اس میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم علماء کرام، اپنے شیوخ الحدیث، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، طالب علم بنیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم اور بصیرت سے نوازا ہے، آپ کو فوری پتہ چل جائے گا اللہ اکبر، یہ تو مجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے، دل کو تشفی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان سب کی امتیں میرے سامنے ظاہر کی گئیں، پیش کی گئیں۔ فرأیت النبی ومعہ الرہط، میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک لشکر تھا، والنبی معہ الرجل والرجلان، اور بعض میں نے ایسے انبیاء علیہم السلام بھی دیکھے کہ جن کے ساتھ صرف ایک آدمی یا دو آدمی تھے، یعنی ان کی زندگی بھر کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں صرف ایک یا دو آدمی مسلمان ہوئے اور وہی ان کے امتی تھے اور وہی ان کے ساتھ تھے۔ والنبی ولیس معہ احد، اور میں نے ایسے انبیاء علیہم السلام بھی دیکھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ اللہ اکبر۔ اذ رفع لی سواد عظیم، پھر ایک بہت بڑا لشکر میرے لیے ظاہر کیا گیا، فظننت انہم امتی، تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، یہ اتنی زیادہ ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ان کی امت ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، تو میں نے دیکھا ایک اور بہت بڑا لشکر ہے۔ فقیل علی، تو مجھے کہا گیا ھذہ امتک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ ومعہم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، آپ کی یہ جو اتنی زیادہ امت ہے، ان میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو کہ جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی، ثم نہض فدخل منزلہ، نبی علیہ السلام اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔
فخاض الناس فی اولئک، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سوچ میں پڑ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت حدیث بیان کی ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 کون ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ہر کسی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہو۔ فلعلہم فقال بعضهم فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا کہ نہیں، فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے، یعنی انہوں نے زمانہ جاہلیت نہیں پایا، اسلام میں ہی پیدا ہوئے، پیدائشی مسلمان، اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کیا، اس سے مراد وہ ہو سکتے ہیں۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے۔ فَأَخْبَرُوهُ، تو لوگوں نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بحث و تمہیز چل رہی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی کہ وہ خوش نصیب کون ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی نبی علیہ السلام نے جو خوبیاں بیان فرمائیں ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق توحید وہ کرنے والے، کما حقہ توحید کو اپنانے والے، یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بھی مخلوق سے اپنی امید وابستہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو بیعتیں بیان کی ان میں سب سے پہلی بات فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دم نہیں کرواتے، جو کسی سے دم رقیہ نہیں کرواتے۔ آج کتنے یہ دم خانے اور رقیہ خانے کتنے بھرے پڑے، راقیوں کے اوپر کتنی ریل پیل ہے اور کتنے وہاں مجمع لگے ہوئے ہیں۔ کسی شیخ الحدیث کسی عالم دین کو بلایا جائے تو چند ایک لوگ آ کے ان کا درس سننے کے لیے بیٹھیں گے، لیکن اگر وہیں پر کسی راقی کو بلا لیا جائے، وہ راقی جو کہ شیخ الحدیث کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی علم نہیں رکھتا، صرف اس نے اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے، لوگوں کی جو بدعقیدگی ہے اس سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے، کسی اس راقی کو بلایا جائے اور پھر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دونوں میں آپ فرق کو واضح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیخ الحدیث کے پاس اتنے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اس کا درس سننے کے لیے نہیں آئیں گے جتنا کہ کسی راقی کا درس سننے کے لیے آئیں گے۔ آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ یہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، ان کی سبسکرپشن دیکھ لیں، کن کی زیادہ ہے، کتنے لوگ راقیوں کو سنتے اور دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو شیوخ الحدیث ہمارے کبار علماء کے دروس کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے، ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو صحیح بھی ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تحقیق توحید کریں۔ کیا ہے کہ کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرنا کہ تو مجھے دم کر دے، میرے اوپر رقیہ کر دے۔ ہاں، از خود اپنے اوپر رقیہ کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان خود اپنے اوپر رقیہ کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے چیزیں بتائی ہیں، معوذتین ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، یہ چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، ان سب کے ساتھ وہ دم کرتا ہے، تو یہ وہ شخص نہیں ہے جو اس سعادت سے محروم ہوگا جن کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں۔ نہیں، اپنے آپ رقیہ کرنا یہ بالکل درست ہے۔ کسی سے رقیہ کروانا، جو صحیح رقیہ کرنے والا ہو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن انسان اس اضافی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے کہ کسی کو اپنا جو ہے وہ اپنی یہ کیفیت بیان کر کے اور اس سے مطالبہ کر کے کہ تو مجھے دم کر دے، پھر انسان اس سعادت سے محروم ہو جاتا ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولا یکتوون، اور وہ اپنے جسم کو آگ سے نہیں دغواتے، آگ کے داغے جانے سے علاج کروانا وہ یہ نہیں کرتے۔ اور تیسری بات ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے تفصیل سے ایک پورا باب آئے گا۔ بدشگونی بھی توحید کے منافی ہے، جیسے آج بہت سے لوگوں میں بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، کالی بلی رستہ کاٹ جائے اس کو اپنے لیے بدشگون سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دکان پہ آئے ہیں، پہلا گاہک ہی وہ ادھار والا آ گیا، اس کو لوگ اپنے لیے بدشگون سمجھتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں۔ دو چار کام آپ کے دن میں اچھے نہ ہوں، کوئی مصیبتیں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آج نہ جانے صبح پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ لی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی شکل کا آپ کے ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ بدشگونیاں ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں مختلف اقسام کی پائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ تین صفتیں، اور چوتھی صفت فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ مکمل توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو اسباب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جن کو بروئے کار لانا ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، ان کو اختیار کرتے ہیں، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ فقام عکاشہ بن محصن، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبیاں بیان کر دی تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے، مجھے اللہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ فقال انت منہم، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ ضمانت دی، فرمایا کہ عکاشہ تو انہی میں سے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، عکاشہ کے دیکھا دیکھی ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا۔ فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فقال سبقک بها عکاشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر عکاشہ سبقت لے گیا ہے، آپ پر عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ اس سے کہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمیں نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مبادا کہ ہم سے وہ توفیق ہی سلب ہو جائے، ہم سعادت سے محروم ہو جائیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، کوئی نیکی کا کام ہونے والا ہے، سب سے پہلے کرنے والا وہ میں ہوں۔ نماز کھڑی ہونے والی ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والا میں ہوں۔ اور یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو پیچھے کر کے خود کھڑے ہونا، یا کوئی بچہ جو باشعور ہے اس کو پیچھے کر کے خود کھڑے ہو جانا، یہ معنی نہیں ہے۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا مطلب پہلے آنا ہے، پہلے آ کے پہلے اس صف کو پانے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح اور نیکی کے کام، جہاں صدقہ خیرات کی بات ہو، رفاہی کاموں کی بات ہو، جتنے بھی تعلیم و تعلم کی بات ہو، یہ سب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو کما حقہ توحید کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپناتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔